دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا دور جب زمین پر طاقتور مخلوقات کا راج تھا۔ تقریباً 230 ملین سال پہلے ایک ایسی مخلوق کا ظہور ہوا جس نے زمین پر اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ یہ تھے ڈائناسور، وہ دیو ہیکل جاندار جنہوں نے 165 ملین سال تک اس سیارے پر حکمرانی کی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیسے ڈائناسور نے زمین کے ہر خطے پر غلبہ حاصل کیا، اور وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے انہیں اس سیارے کا سب سے غالب جاندار بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ڈائناسور نے زمین پر اپنا عروج پایا، اور وہ عوامل جنہوں نے انہیں تاریخ کی سب سے کامیاب مخلوق بنایا۔ ڈائناسور کا عروج، کیسے انہوں نے زمین پر غلبہ حاصل کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ لکھ دیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ڈائناسور زمین کی قدیم ترین مخلوقات میں سے ایک تھے جنہوں نے تقریباً 165 ملین سال تک اس سیارے پر حکمرانی کی۔ ان کا دور ایک ایسا زمانہ تھا جب زمین کی فضا، موسمی حالات اور ماحول آج کی دنیا سے مختلف تھا۔ ڈائناسور کا عروج ایک طویل اور پیچیدہ ارتقائی عمل کا نتیجہ تھا جو لاکھوں سالوں پر محیط تھا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈائناسور کے عروج، ان کی مختلف اقسام، ان کے ماحول اور ان کی حکمرانی کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ زمین کی ابتدائی تاریخ اور ڈائناسور کا ظہور۔ ڈائناسور کا آغاز تقریباً 230 ملین سال قبل ہوا تھا، جب زمین پر ٹریاسک دور کا آغاز تھا۔ اس وقت زمین کی تمام زمینیں ایک عظیم براعظم پینجیا کی صورت میں موجود تھیں، اور ماحول زیادہ تر خشک اور گرم تھا۔ ابتدائی ڈائناسور اس وقت کے چھوٹے ممالیہ جانوروں سے ارتقا پذیر ہوئے اور اپنے ماحول میں خود کو زندہ رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ٹریاسک دور وہ دور تھا جب ابتدائی ڈائناسور نے اپنی جگہ بنانا شروع کی۔ یہ دور تقریباً 252 ملین سال قبل شروع ہوا اور 201 ملین سال پہلے تک جاری رہا۔ اس وقت زمین کی سطح پر زندگی مختلف اقسام میں موجود تھی، مگر ڈائناسور کی ابتدائی نسلیں چھوٹے اور تیز رفتار جانوروں کی طرح تھیں۔ ابتدائی ڈائناسور جیسے کہ پلاٹیوسارس زمین پر خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتے تھے۔ یہ چھوٹے مگر مضبوط جانور تھے جنہوں نے اپنی بقا کے لیے ماحول کے مطابق خود کو ڈال لیا تھا۔ جوراسک دور 201 ملین سال سے 145 ملین سال قبل وہ وقت تھا جب ڈائناسور کا عروج اپنے عروج پر پہنچا۔ اس وقت زمین کے ماحول میں کافی تبدیلیاں آئیں اور پینجیا براعظم میں تقسیم ہو گیا۔ اس تقسیم نے مختلف جغرافیائی علاقوں میں ڈائناسور کی نئی اقسام کو پیدا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس دور میں ڈائناسور کی تعداد اور اقسام میں غیر معمولی اضافہ ہوا، اور وہ زمین پر ہر قسم کے خطے میں پھیل گئے۔ اس دور میں بڑے اور طاقتور ڈائناسور جیسے ساوروپوڈس لمبی گردن والے جڑی بوٹی خور اور تھیروپوڈس گوشت خور نے زمین پر غلبہ حاصل کیا۔ ان ڈائناسور کی مختلف اقسام نے زمین کے مختلف خطوں میں حکمرانی کی۔ ساوروپوڈس جیسے براکیوسارس اور ڈیپلوڈوکس اپنی لمبی گردنوں کی وجہ سے اونچے درختوں کی پتیوں تک پہنچ سکتے تھے اور بڑی تعداد میں پودے کھا سکتے تھے۔ دوسری طرف تھیروپوڈس جیسے ٹی ریکس اور ایلوساروس زمین کے بڑے شکاری تھے جو اپنے شکار کو طاقتور جبڑوں اور تیز پنجوں سے قابو کرتے تھے۔ کریٹیشس دور 145 ملین سال سے 66 ملین سال قبل وہ دور تھا جب ڈائناسور نے اپنی طاقت کی انتہا پر پہنچ کر زمین پر مکمل غلبہ حاصل کیا۔ اس وقت زمین پر نئے پودوں اور درختوں کی اقسام بھی وجود میں آئیں جنہوں نے ڈائناسور کی خوراک کو مزید متنوع بنا دیا۔ اس دور میں ڈائناسور کی اقسام میں مزید اضافہ ہوا اور وہ زیادہ پیچیدہ اور ماہر ہو گئے۔ ٹریسراتوپس اور اینکیلوسورس جیسے ڈائناسور اپنے آپ کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے مضبوط بکتر اور سنگوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ
ٹی ریکس جیسے بڑے گوشت خور ڈائناسور اپنی زبردست طاقت اور حجم کے ساتھ زمین کے سب سے خطرناک شکاری بن گئے تھے۔ ڈائناسور نے زمین پر اتنے طویل عرصے تک حکمرانی کیوں کی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ڈائناسور کی جسمانی ساخت ان کی بقا میں بہت اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ان کی ہڈیاں ہلکی لیکن مضبوط ہوتی تھیں، جو انہیں بڑے سائز کے باوجود حرکت میں تیزی دیتی تھی۔ بڑے ڈائناسورز جیسے ساوروپوڈس اپنے جسمانی سائز کی بدولت شکاریوں سے محفوظ رہتے تھے، جبکہ چھوٹے ڈائناسور اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے شکاریوں سے بچ سکتے تھے۔ ڈائناسور نے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کی اور مختلف خطوں میں رہنے کے قابل ہوئے۔ خشک علاقے، جنگلات، پہاڑ اور دلدل جیسے ماحول میں ڈائناسور اپنی خوراک اور بقا کے لیے مختلف حکمت عملیاں استعمال کرتے تھے۔ بعض ڈائناسور گروہوں میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ شکاریوں سے محفوظ رہتے تھے اور اجتماعی طور پر خوراک کی تلاش کر سکتے تھے۔ ہیڈروسارس اور سٹیگوسارس جیسے ڈائناسور اپنی حفاظت کے لیے گروہوں میں سفر کرتے اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے تھے۔ ڈائناسور کا دور تقریباً 66 ملین سال قبل ختم ہوا، جب زمین پر ایک عظیم حادثہ ہوا۔ سب سے زیادہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آسمانی چٹان ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول تیزی سے تبدیل ہوا۔ اس ٹکر کی وجہ سے آتش فشاں پھٹ گئے، دھول اور دھوئیں نے سورج کو روشنی سے روک دیا اور زمین پر درجہ حرارت بہت نیچے گر گیا۔ آسمانی چٹان کی ٹکر سے زمین پر درخت اور پودے مرنے لگے، جو جڑی بوٹی خود ڈائناسور کی بنیادی خوراک تھے۔ جب پودے ختم ہوئے تو جڑی بوٹی خور ڈائناسور بھی زندہ نہ رہ سکے۔ اسی طرح گوشت خور ڈائناسور جو جڑی بوٹی خوروں کا شکار کرتے تھے، خوراک کی کمی کی وجہ سے ناپید ہونے لگے۔ ارتقائی تبدیلی اور نئی مخلوقات کا ظہور۔ ڈائناسور کے خاتمے کے بعد زمین پر ممالیہ جانوروں کا دور شروع ہوا۔ وہ چھوٹے ممالیہ جو ڈائناسور کے دور میں چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، ڈائناسور کی معدومیت کے بعد زمین پر پھیلنے لگے اور انہوں نے نئی اقسام کے جانوروں اور پرندوں کی شکل میں ارتقا کیا۔ ڈائناسور کا عروج اور زوال زمین کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی حکمرانی کا طویل دور زمین کے ماحول، موسمیاتی تبدیلیوں اور زندگی کی بقا کی کہانی بیان کرتا ہے۔ ڈائناسور نے زمین پر اپنی طاقت اور حجم کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، مگر آخر کار قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ ناپید ہو گئے۔ آج بھی ڈائناسور کی باقیات اور فوسلز ہمیں ان کی زندگی اور زمین پر ان کے عروج کی یاد دلاتے ہیں۔